السلام جی السلام علیکم السلام علیکم. السلام علیکم کہہ رہا ہوں جناب. جی سننے نہیں آتا. وعلیکم السلام. اچھا سب خیریت سے ہیں؟ جی الحمدللہ. اہل بیت کی عنایت ہے. آپ خیریت؟ جی الحمدللہ. جی آپ کی ویڈیو نظر سے گزر رہی ہے. جی ہے نا، یوٹیوب پہ. جی جواب بہتر دے رہے ہیں آپ، سب کی تردید کر رہے ہیں. جی تردید ہے نا؟ کرنا مقصد نہیں ہے. خیر اپنی جگہ پر سب ہیں. ہمارا جو ہوں، نظریہ عقیدہ ہے بس وہ ہم رکھتے ہیں. کچھ پوچھتے ہیں تو وہ ان کا جواب دے دیتے ہیں. بس مقصد ہمارا کسی کی تضحیق کرنا، تضلیل کرنا تو نہیں ہے. نہیں، بات تو صحیح ہے، کسی کی تنقید کرنی بھی نہیں چاہیے اور کسی پر تنقید بلا وجہ ہوتی بھی نہیں ہے. جی ہے نا؟ بالکل. لیکن کچھ جگہوں پہ بہت بڑی غلطی بھی ہو جاتی ہے. جی جو کہ غلطی تو ہم عالموں پر کو ان معاملوں میں خاص کر غور کرنا چاہیے. جی غلطی تو بڑوں سے بھی، ہم تو چھوٹے ہیں ابھی. بات تو صحیح ہے. مفسرین، محدثین سے، مصنفین سے، بڑے اکابر جو ان سے بھی تسامح تو کہیں ہوتی غلطی ہو ہے. جاتی ہے. صحیح. جیسے بات پر کسی کو کافر کہہ دینا تو بہت اصول کے خلاف بات ہو جاتی ہے. بالکل. اصل میں اب اگر وہ کیا ہے، اپوزیشن والے جو ہمارے ہوتے ہیں، جو مد مقابل، ان کے پاس تو سمجھیے فیکٹری ہے، گودام ہے کفر اور کے فتووں کا، شرک کے فتووں کا. تو بہت زیادہ وہ لوگ سپلائی کرتے ہیں، جس پہ چاہے اس پہ فتویٰ صادر کر دیتے ہیں. وہ اس کا مرتکب ہوتا بھی نہیں، اس کا مرتکب قرار دے کر اس پر جو ہے فتویٰ دے دیتے ہیں، جبکہ نہ تحقیق کرتے ہیں اس کی، نہ کچھ معلومات ہوتی ہے. بلا وجہ چاہے جو بھی مفتی بن جاتا ہے. کچھ لوگوں میں ایسے ہوتے ہیں کچھ لوگ. نہیں، ایسا نہیں ہے. بغیر تحقیق کے تو کوئی کفر کا فتویٰ نہیں دیتا ہے. یہ تو اصول کے خلاف ہے بالکل. بغیر تحقیق کے کوئی اگر کافر کہے تو وہ خود قائل کافر ہی ہو کافر جاتا ہو ہے. جائے گا. بالکل، جیسے مسلم اور بخاری کی حدیث بھی ہے. صحیح بالکل. تو ایک کلپ آپ کی نظر سے گزری، کوئی نعمان صاحب کر کے ہیں، نعمان ان سے اختر. آپ بات. ہاں جی وہ بہار کے ہیں، شاید بڑے مقرر ہیں، مشہور ہیں شہرت کے معاملے میں. ان سے بات ہو رہی تھی، شاید وہ کچھ بات ہوتے آپ نے کہہ دیا کافر کہیں کا، لاسٹ میں آخر میں. جی اس طرح کی بات. کیونکہ وہ میری تذلیل کیے تھے، تحقیر کیے تھے، اسی بنا پر میں ان کو بولا تھا. تو آپ کی تذلیل کرنے سے وہ کافر تھوڑی ہو جائیں گے. میں تو نہیں کہا نا. احمد رضا خان بریلوی صاحب نے، اعلی حضرت نے خود لکھا ہے فتاوی رضویہ میں. کیا لکھا ہے؟ سید کی تعظیم فرض ہے، اس کی بے ادبی کفر ہے. یہ تو بات صحیح ہے کہ اس کی بے ادبی کفر ہے، لیکن ان کی نیت کیا تھی یہ دیکھا آپ نے؟ نیت وہ ان کی بدتمیزی والی نیت تھی، تذلیل کرنا، تحقیر کرنا. اور سیدہ سلام. اور ایک جواباً دوسری بات یہ بھی تھی کہ سیدہ کو جو وہ کہے تھے، اس بنا پر بھی ہم نے ان کو جو ہے کہا. نہیں، آپ کی سیادت کی توہین نہیں کی ہے کہ آپ سید ہے، اس بنا پر آپ کی توہین کر. دیکھیے اس میں مسئلے میں بھی کچھ وضاحت ہے. کوئی اگر سید ہونے کی وجہ سے اس کی توہین کر رہا ہے کہ یہ سید ہے تو ظاہر سی بات ہے یہ کفر ہے، ہم بھی مانتے ہیں. نہیں دیکھیے، جب نام بتانے کے بعد بحث اگر ہو رہی ہو، ہے نا، اور اگر کوئی اس معاملے میں کچھ الفاظ کہہ جائے تو ایسی صورت میں اس پر حکم کو فوراً لگا دینا. آپ کا نام پوچھا نا؟ نام آپ کا؟ میرا نام ہوا سید غلام محمد. جی وہ سید غلام محمد صاحب. اصل میں کیا ہے، ان کو ہم نام بتائے تھے اپنا. نام جاننے کے باوجود جب ٹائٹل نظر آیا سیادت کا، سید کا، اس کے باوجود جان کر بھی بدتمیزی کرنا، بے ادبی کرنا، یہ تو اسی میں شامل ہے نا کہ جانتے ہوئے کیے. ہاں معلوم نہیں تھا، تعارف نہیں ہوا تب کیے تو بات الگ ہے کہ نہیں جانتے، انجان تھے. نہیں، فی نفس ہی اگر مسئلے کی بات کی جائے کہ آپ کی سیادت کی وجہ سے اگر کر رہے ہیں تو یہ بالکل ناجائز و حرام ہے. اگر مسئلے پہ بات ہو رہی ہے جی وہ اپنی جگہ پر ہے. آپ جو بول رہے ہیں وہ ہو سکتا ہے درست ہے مسئلہ، وہ اپنی جگہ پر ہے، بالکل ہے. جیسے کہ ہم کسی کو کافر بولتے ہیں تو اس کی کفریہ کچھ عمل ہے اس کا، تو ہی ہم اس کو کافر بولتے ہیں. ہاں تو وہی. اور اگر کوئی کسی کو برا بول رہا ہے، کچھ بول رہا ہے، تو اس کو جانتے ہوئے ہی بولتا ہے وہ.
جب کسی کو پتا چل گیا کہ ایک شخص عالم ہے اس کو جاہل نہیں بولنا چاہیے. ہاں تو جب معلوم ہو گیا کسی کو پتا چل گیا کہ یہ سید ہے جانتے ہوئے بھی اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو بھی کافر ہوتا ہے. سیادت کے ہوتے ہوئے سنیے وہ فقہا بہت بات کی بات ہے. فقہا وہ بہت بات کی چیز ہے. فقہ بھی بہت بات کی چیز ہے. اچھا تو جی فقہا نے یہ بھی لکھا ہے کہ علماء کی توہین بھی کفر ہے. جی بالکل لکھا ہے. احمد رضا خان بریلوی صاحب نے خود لکھا ہے نا یہ تو. ہاں جی تو میں تو احمد رضا بریلوی کی صرف بات نہیں کر رہا ہوں, میں تو تمام فقہا کی بات کر رہا ہاں ہوں. اور بھی لکھے. میں شاید سمجھا آپ ان کے مکتب فکر سے تعلق رکھتے ہیں اس لیے میں ان کی بات کر رہا ہوں. امام احمد رضا کی مکتب فکر سے تو ہر کوئی تعلق رکھتا ہوگا اس دور میں جو سنی ہوگا. شاید نہیں رکھتے ہوں گے لیکن ہم نہیں رکھتے ان کے مکتب فکر سے, ان کے فکر و اذہان سے. مصباحی صاحب ہیں ماشاء اللہ. نہیں میرے والد بھی نہیں رکھتے ان کی فکر نظریہ نہیں رکھتے. بالکل رکھتے ہیں. اسام الحرمین کی تصدیق بھی کرتے ہیں میرے والد صاحب. ہاں بالکل جانتے آپ ان کو کون؟ بالکل بہت اچھے سے جانتا ہوں, بہت قریب سے جی جی. نہیں شاید وقت تھا ہوگا کوئی. نہیں اب نہیں ہے ہوگا. اچھا اب نہیں ہے. جی جی جی. تو ہاں تو یہ حال کی بات تو مجھ کو نہیں معلوم. جی جی جی. ماضی میں تو ایسا ہی تھا کہ نام کیا میرے والد صاحب کا؟ نام تو میرے ذہن سے نکل گیا ہے. جی کہیں ملاقات ہوئی تھی, کہاں پر ہوئی تھی ایسا کچھ؟ نہیں میرے ایک بہت خاص آدمی تھے جی. تو انہوں نے بتایا تھا اور میں بھی کہیں کسی سے سنا تھا. میری ملاقات ان سے نہیں ہے خاص. جی جی. وہ شاید کوئی وجوہات کی بنا پر ملاقات نہیں ہے. جی دیوبندیوں سے کچھ اختلافی موضوعات کی بنا پر شاید عقائد و نظریاتی اعتبار سے بولے ہوں گے. اسام الحرمین کے تعلق سے ہو سکتا. ہاں تو اسام الحرمین کی تصدیق تو آپ بھی کرتے ہوں گے. نہیں میں کیا ہے ان کے کسی بھی مکتب فکر سے میں تعلق نہیں رکھتا احمد رضا خان بریلوی صاحب کے, نہ ان کی کسی تصنیف سے. ان کی تصنیف سے بھی نہیں. سنیے نا, میں ان کی تصانیف سے کوئی تعلق نہیں رکھتا ہوں. میں ان کے نظریات سے کوئی تعلق نہیں ہے مجھے. ان کی تصانیف یا ان کی نظریات نہیں, بات ہے گستاخی کی. آپ جی ان کی گستاخی کو مانتے ہیں کہ نہیں کہ بدعقیدوں نے, وہابیوں نے, دیوبندیوں نے گستاخی کی ہے. گستاخی تو دیکھیے بہت لوگ کیے. سنیے صرف دیوبندی, اہل الحدیث, غیر مقلدین یا نجدی یا وہابی, تبلیغی جماعت والے جو بھی ہیں اپنے آپ کو جو اور سنی بھی بولتے ہیں, جیسا کہ دعوت اسلامی والے یا بریلوی ہیں, برکاتی ہیں, رضوی ہیں. ضروری نہیں ہے کہ وہ لوگ ہی کچھ کیا کہتے ہیں کچھ خاص لوگ ہی جو ہے وہ کریں گے, گستاخی کریں گے, بلکہ بہت سارے لوگ ہیں گستاخی کرنے والے. بہت لوگوں کی گستاخیاں موجود ہیں. نہیں جو صریح گستاخی ہے نبی پاک کی, تو کیا آپ ان کی آل کی تو وکالت کر رہے ہیں؟ ہم سبھی کرتے ہیں الحمدللہ. ہم خود آل رسول ہیں. آپ ان کے آل کی وکالت کر رہے ہیں. کوئی اگر ان کے آل کو غلطی کی بنیاد پر کچھ اگر تسامح ہو جاتی ہے ان سے, تو ہم ان کو کافر تک کہہ جاتے ہیں. اور کوئی نبی پاک کو صریح گستاخی کر رہا ہے, نبی پاک کی صریح گستاخی کر رہا ہے, ہم اس کے تعلق سے اپنی زبان کو جنبش نہیں دیتے ہیں. ہم بالکل ایسی غلط بات ہے. اگر میرے تعلق سے پوچھیں, سنیے اگر میرے تعلق سے یہ سوچ ہے تو شاید غلط ہو سکتی ہے آپ کی سوچ, کیونکہ ہم نہ اس پر نہیں ہوں گی. میں شاید بولا ہوں, میں مشکوک میں شک میں ہوں. میں شاید بولا ہوں. تو اگر کوئی ایسے سوچتے ہیں دیاوانہ کے تعلق سے, میرے تعلق سے, تو بالکل ہرگز نہیں. ہم ان سے مناظرے کیے ہیں, ہم ان کو کافر سمجھتے ہیں, مانتے ہیں. ہر دیوبندی کو میں کافر نہیں کہتا ہوں جو گستاخ ہیں, کیونکہ میں جو دیوبندی ملا اس کی زبان سے میں گستاخی سنا نہیں ہوں, اپنی آنکھوں سے اس کو دیکھا نہیں ہوں. اب وہ دیوبندی جو اس کے اکابرین نے جو گستاخیاں کی ہیں ان کی وہ تائید کرتا ہے. اس کی زبان سے تو نہیں بولتا کوئی گستاخی نہیں کرتا, لیکن کہتا ہے کہ میں ہمارے فلاں اکابر کی اس کتاب کی تائید کرتا ہوں, تو اس کی تائید میں بھی ہم اس کو کافر سمجھتے ہیں. واہ واہ واہ. جی ہم جو ہے کفر کے گھاٹ میں اتارے ہیں. ان کو جو ہے قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہم ثابت کیے ہیں. ہمارے نزدیک یہ ساری چیزیں آئی ہیں, اور ہم جو ہے اب جیسے کہ آپ بولے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ کرتے ہیں, ڈیفینڈ کرتے ہیں, دفاع کرتے ہیں بہت لوگ, یعنی کہ جو نانا ہے سادات کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم. ہم آل کی اس لیے کرتے ہیں قبلہ کیونکہ اس لائن میں بہت کم لوگ ہیں.
गिने चुने भी नहीं, जैसा मिसाल देती गिने चुने मुट्ठी भर भी नहीं है, सब जो है हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिफा करने वाले, बहुत बड़ी बात है, करते हैं, एक बड़ी तादाद में है, सहाबा का दिफा करते हैं, लेकिन मेरी नजर में अहलुल बैत अलैहिमुस्सलाम के ताल्लुक से कोई नहीं गुजरे। जी, वो ठीक है। देखिए, जो मौक़िफ़ है उस पर तो कायम रहना ही है हर हाल में। अब रही बात कि आपने कहा कि हम जो गुस्ताख हैं उसको हम काफिर कहते हैं, तो बिल्कुल यही मौक़िफ़ हमारा भी है। हम किसी जिसके बारे में हम जानते नहीं हैं उसको हम डायरेक्ट काफिर नहीं कहते हैं। अगर कोई तबलीगी जमात के साथ हो गया तो हम उसको डायरेक्ट काफिर नहीं कहेंगे, पहले उससे बयान लिया जाएगा, देखा जाएगा कि अपने अकाबिरीन को जान रहा है, उस अकीदे को जान रहा है, फिर उसको मान रहा, तो फिर जाहिर है वो काफिर है। तो यही तो हुसामुल हरमैन है। और है क्या, लोगों ने बरेलवियों को एक अलग रंग दे दिया कि बरेलवी भाई बरेली इमाम अहमद रजा ने कोई अपने घर का काम नहीं किया, इमाम अहमद रजा ने भी वही काम किया है जो हमारे अकाबिरीन करते हुए आए। जी जी। अच्छा, अब एक बात मैं आपको ये कहता हूँ, जो बरेलवियत को जो बदनाम किए हैं और बिलखुसूस अहमद रजा खान साहब फाजिल बरेलवी को जो बदनाम किए हैं, वो उन्हीं के हम मसलक, जो उनका मसलक जो बनाए हैं, उन्हीं के लोगों ने इस कदर उनको जो है बदनाम किया है। उनकी गुफ्तार का जो अंदाज है, उनके बोलने का जो अंदाज है, वो तालीमात अहमद रजा खान बरेलवी साहब की नहीं है। यही लोगों ने जो उनको बदनाम किया है इस तरह से। देखिए हजरत, मैं कह रहा हूँ कि जो लोग उनकी तालीमात से हट के बयान करते हैं और अपने आप को बरेलवी कहते हैं, तो उनके बयान करने से या उनके बरेलवी कह देने से बरेलवियत बदनाम नहीं हो जाती है ना। जी जी, नहीं, जो बरेलवियत है उसको तो समझना होगा ना। जी बिल्कुल समझ गया। देखिए वो लोग जो है इमाम अनवारुल्लाह फारूकी अलैहि रहमा, ठीक है, जामिया जामिया के एक बहुत बड़े बुजुर्ग हैं, आप भी जानते होंगे। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत जानता हूँ मैं। तो हजरत किबला जो है बानी जामिया अलैहि रहमा, ये बहुत बड़े अकाबिरीन गुजरे हैं, बहुत बड़ा नाम है हजरत का, और बहुत बड़े आलिम और बड़ी बड़ी किताबों के मुसन्निफ है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अजीम शख्सियत भी है। हाँ, मैं उनकी चंद किताबों का मुताला किया हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह, पढ़ के दिल बाग बाग हो गया। बेशक होना भी चाहिए। अरे मैं सोच में पड़ गया। बहुत काम किया उन्होंने, बहुत काम किया। उन्होंने कादियानियों के खिलाफ और बहुत सारे महाज पे काम किया अल्हम्दुलिल्लाह। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। उनकी किताब से भी यही जाहिर है कि जो अहले सुन्नत का मौक़िफ़ है वो ये है कि सहाबा अहले बैत दोनों की ताज़ीम की जाएगी, बिल्कुल ताज़ीम की जाएगी। अब देखिए, अब कुछ लोग ऐसे भी हैं जो हजरत अमीर मुआविया के ताल्लुक से भी गलत बयानी से काम लेते हैं। हालांकि अभी असल में यहाँ मसला है, अब यही मसला असल में है कि सहाबा का बिल्कुल सहाबा की ताजीम करनी चाहिए। सहाबा हमारे सर का ताज है, उनके कदम से लगी मट्टी हमारे आंखों का सुरमा है। लेकिन हम ये देखना है कि सहाबी है कौन। असल में हम ये देखते हैं कि सहाबी सहाबियत के मनसब पर फाइज है या नहीं है। हम हर किसी को सहाबी नहीं मान लेते। सहाबी हमारी नजर में वो हरगिज नहीं हो सकता जो अपनी जिंदगी में हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का और आपकी आले पाक अलैहिस्सलाम का वफादार ना रहा हो। अगर वो वफादार रहा तो वो हमारी नजर में सहाबी है। अगर उनको राई के दाने के बराबर भी तकलीफ पहुंचाया, जर्रा बराबर भी, हम उसको सहाबी नहीं समझते, उससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। फिर तो देखिए, कहने का मतलब ये है शहबाज साहब कि हजरत अमीर मुआविया के ताल्लुक से हमारा जो मौक़िफ़ है अहले सुन्नत वल जमात का, वो क्या है? देखिए, मैं इसको अहले सुन्नत का मौक़िफ़ नहीं समझता हूँ मुआविया के ताल्लुक से, और मैं इजमा भी नहीं समझता हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने मुआविया के ताल्लुक से बहुत कुछ लिखा है। ठीक है, और कुछ लोग तायद में लिखे होंगे, तारीफें भी किए होंगे, मुआविया के खिलाफ भी, हकायक पर भी बहुत कुछ लिखा गया है। देखिए, तारीखी किताब तो अपनी जगह है, तवारीख में बहुत सारी बातें गढ़ी सड़ी भी लिख दी गई हैं। हम तो तारीख की बात ही नहीं करते क़िबला, हम तो तारीख की बात ही नहीं करते। हम तो बात करते हैं तो कुरान हदीस से ही बात करते हैं, तारीख की तरफ हम जाते ही नहीं, क्योंकि मौरिख हो सकता है कुछ भी लिख देगा, हो सकता है कोई इनकार कर देगा, तारीख पर हम नहीं जाते। जी। तो जैसे कि हजरत अमीर मुआविया के ताल्लुक से आपका मौक़िफ़ क्या है? हमारा मौक़िफ़ ये है कि वो बागी है, हम उनको जन्नती नहीं समझते, हम उनको मुनाफिक समझते हैं। ये तो सहाबियत काफिर जो आप उनको कहते हैं ना, काफिर नहीं, काफिर कौन बोले आपको हम काफिर कहते हैं? अच्छा, काफिर नहीं कहते तो फिर सहाबी हम बोले मुनाफिक कहते हैं, हम उनको बागी कहते हैं। देखिए, अगर वो काफिर नहीं है नौज़ बिल्लाह, तो काफिर नहीं, तो मेरा अकीदा है जी। तो
وہ کافر نہیں تو پھر صحابی ماننا پڑے گا آپ کو۔ نہیں، میں بولا نا آپ کو، صحابی میں اسی کو مانتا ہوں جو صحابیت کے منصب پر رہا، اور منصب ہمارے نزدیک وہ ہے جو وفادار رہا۔ صحابیت کا منصب عصمت سے خارج تھوڑی ہو جاتی ہے۔ اچھا، صحابی کی تعریف بتا دیجیے آپ میرے کو، صحابی کی تعریف کیا ہے؟ دیکھیے صحابی کی تعریف جو حالت ایمان میں نبی پاک کو دیکھا ہو، جی ٹھیک ہے، جی، تو یہی اب حالت اور ایمان یہ تعریف نہیں ہے آپ جو نہیں، بول رہے ہیں، حالت ایمان میں جو نبی پاک صلی ٹھیک اللہ ہے، علیہ میں وسلم کو پوری دیکھا وہ تعریف صحابی نہیں دیکھیے ہے۔ اور اس پر قائم رہے ہو، جی، خاتمہ ان کا بالخیر ہوا ہو، ٹھیک ہے نا، یہی صحابی بات وہ نا۔ ہے جو یقین کے ساتھ، ہاں، صدق، محبت اور عقیدت کے ساتھ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مانا اور دیکھا۔ ایمان کی حالت میں کیسے دیکھے گا؟ بعد میں ایمان والا ہوگا نا، دیکھنے کے بعد ایمان لائے گا تو جب وہ مومن ہوگا۔ حالت ایمان میں دیکھا گا مطلب یہ نہیں جو دیکھا کلمہ پڑھا وہ مومن ہوا، اور ٹھیک ہے، تعلیمات کو مانا جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وصیتیں فرمائی ہیں، ہدایات دیے ہیں، ان کو مانا اور اس پر اپنے مرتے دم تک اس پر باقی رہا، اس پر عمل کرتا رہا۔ یہ تعریف آپ نے کہاں سے کیا؟ یہ دیکھ لیجئے جہاں پر بھی آپ کو دیکھنا ہے، یہی دیکھیے صحابی کی صحابیت تعریف کی ہے۔ تعریف یہی ہے کہ جو حالت ایمان میں، یعنی آ کر کے ایمان لائے، ٹھیک ہے، اب وہ ایمان والے ہو گئے، جی، اب وہ ایمان والے ہیں، اب نبی پاک کو دیکھ لیا اب انہوں نے، کس حدیث میں ہے یعنی یہ داری تعریف بتا زندگی دیجیے پائی ہو، آپ اور بعد کس میں حدیث میں ہے یہ تعریف آپ بتا دیجیے مجھے، صحابی کی یہ دیکھیے تعریف کس حدیث میں ہے؟ بہت ساری حدیثوں میں اس کی تعریف آئی ہے۔ بتائیے نا کون سی حدیث میں ہے آپ مجھے۔ آپ جو تعریف کیے، دیکھیے پہلے تو بات یہاں سے ہوئی کہ آپ نے جو میں جو کیا وہ تعریف کس کیا ہوں حدیث نا کی؟ وہ صحیح تعریف ہے، اور یہی عقیدے کی بنیاد ہے۔ صحابی ہر کوئی نہیں ہوتے، جو صحابی بن گئے تو پھر منافقین کس کو کہا گیا؟ پھر بولتے تھے کہ بھائی ہم گواہی دیتے ہیں منافقین آپ جس کو رسول ہیں، کہا گیا نا، سورہ منافقین منافقین نازل ہی نہیں ہوتی تھی شہباز پھر۔ صاحب، جس کو منافقین کہا گیا ہے، قرآن نے اس کو تو بالکل واضح کر دیا جگہ جگہ پہ، اور دوسری چیز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بعض مواقع پہ نام لے لے کر کے فرمایا کہ فلاں منافق ہے نکل جاؤ، فلاں منافق ہے نکل جاؤ، جی ٹھیک ہے، دیکھیں، لوگوں کے نام لیے لیکن ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ہاں، مختصر، لیکن اس کے علاوہ بھی بہت سارے منافق ہیں، اس کے علاوہ بھی تھے بہت سارے منافق، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگ باغی بھی کہا ہے کچھ لوگوں کو، جس کی صراحت صحیح حدیث میں موجود ہے۔ تو وہی کہہ رہا ہوں، اور حضرت امیر معاویہ کے تعلق سے تو نبی پاک کی کئی ساری فضیلتیں بھی آئی ہیں، نبی پاک نے ان کے تعلق سے جی حدیث جی، پاک میں فرمایا بھی لیکن ہے بہت ہم سارے حوالے سے بھی۔ یہ پڑھے ہیں، محدثین یہ فرماتے ہیں کہ ان کی فضیلت میں کوئی حدیث صحیح نہیں ہے، کوئی چیز بھی صحیح نہیں ہے، اور آپ یہ پڑھیں گے مشکات، کیا کہتے ہیں، عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے جو ترجمہ تشریح آپ کیے ہیں، اس میں آپ نے یہ واضح طور پر لکھا ہے کہ معاویہ کی فضیلت میں کوئی حدیث صحیح نہیں ہے، سوائے اس کے کہ اللہ ان کو حساب و کتاب سکھائی ہے، حدیث کچھ اس طرح سے، اور ایسا نہیں فضیلت میں ہے، ایسی بہت ہوتی نہیں۔ بخاری میں بھی فضیل، آپ دیکھیں، امام بخاری نے جو بات باندھا ہے، جو کیا کہتے ہیں عمدۃ القاری میں ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو اس کی تشریح کی، اس صحابہ پر کے لکھی تعلق ہے، سے۔ جی، معاویہ کے تعلق سے لکھا کہ ذکر معاویہ باب کیوں باندھا گیا؟ اس لیے کہ ان کی فضیلت میں کوئی حدیث نہیں ہے، اور اگر فضیلت والی حدیث جو کہیں بخاری میں بیان کی گئی ہے تو امام بخاری نے ذکر معاویہ کہہ کے کیوں ذکر کیا؟ فضائل معاویہ کہہ کر ذکر کرنا تھا بخاری میں۔ اب اور ایک بات میرا موقف یہ سن لیجئے، اگر فضیلت کوئی ہے بھی تو وہ ہمارے نزدیک صحیح نہیں ہے، اور ان کے لیے وہ فضیلت ہو نہیں سکتی، اس لیے کہ جو گستاخیاں جو کارنامے ان کے ہیں اس وجہ سے ان کی فضیلت اٹھ گئی۔ دیکھیے یہ خود ساختہ دین ہو گیا ہے، آپ بالکل کی نہیں، بات نہیں چلے گی، بالکل نہیں، آپ ہماری بات نہیں، محدثین ہم کے قرآن کسی اور حدیث ایک سے قول پیش کر کو سکتے پیش ہیں۔ کر دیجئے کہ جس میں محدثین نے یہ لکھا ہو، معتبر ہونے چاہیے، وہ جی جی، رافضیوں کی بات نہیں مانی جائے گی، نہیں رافضی کو نہیں، معتبر ہونی دیکھیے یہ چاہیے۔ تو اپنی ہاں، اصل پہ آنے والی بات ہوگی، رافضیت والی بات نہیں، کون بولتا ہے رافضی یہ بات؟ میں بتائیے، آپ کو نہیں رافضی تو کہہ رہا ہوں، ہم آپ سے بات بڑھ نہیں کے سمجھ کہتے رہے ہیں۔ ہیں، نہیں نہیں نہیں، میں میں آپ سمجھ کو نہیں چکا کہہ ہوں، رافضی تو ہاں ہم سے بڑھ کر بولتے ہیں، وہ کافر کہتے ہیں، وہ پھر تو ہم ہاں تو، میں آپ کو واضح طور پر بولا کہ بھائی ہم کافر نہیں، میں کافر نہیں بولتا ان کو، واضح طور پر بتایا میں، تو ہم جو کہے ہیں وہ ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں بالکل واضح طور پر بولتے ہیں، بتاتے ہیں، رافضیوں کی ان کی بات ہم نہیں بتاتے آپ کو۔ تو آپ اپنا موقف خود گڑ لے رہے ہیں نا پھر، نہیں بالکل نہیں، ہم محدثین کا اپنا جو جو نظریہ ہے، سنیے، ہم جو موقف جو محدثین، بناتے ہیں تحقیق کے ساتھ قرآن اور حدیث کی ہی دیکھیے روشنی میں بیان کرتے ہیں۔ فتح الباری کے مقدمہ میں آپ جی پڑھیں گے، امام علامہ ابن حجر نے جی یہی لکھا ہے کہ ان کے وَنَكُفُّ أَمَّا شَجَرَ بَيْنَهُمْ، جی ان کے درمیان، صحابہ کے درمیان جو مشاجرات ہوئے، اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے، جی ٹھیک ہے، کہ اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ صحابہ کے درمیان جو مشاجرات ہوئے، ان کے درمیان جو معاملات ہوئے، ان میں ہم اپنی زبان کو
خاموش رکھتے ہیں، سکوت اختیار کرتے ہیں. جی میں ابھی اس کے بارے میں بولتا ہوں آپ کو. اب یہ کس حدیث میں لکھا ہے آپ بولیے، یہ کس حدیث میں لکھا ہے؟ ابھی آپ مشاجرات مقدمہ ہے، حدیث تو نہیں ہے نا یہ. آپ فتح الباری کو نہیں مانتے ہیں کیا؟ مقدمہ ہے یہ. ارے صاحب مقدمہ ہے یہ، حدیث نہیں ہے، کتاب نہیں ہے. اب سنیے میں بولتا ہوں آپ کو، ٹھیک ہے یہ بات آپ نے پیش کر دی کہ جو مشاجرات صحابہ ہیں اس پر جو ہے ڈسکس گفتگو نہیں کرنی چاہیے، کسی حدیث میں یہ لکھا نہیں ہے. اب دوسری بات یہ کہ مشاجرات صحابہ پر ڈسکس گفتگو، اس پر اپنی زبان کو کھولنا نہیں چاہیے. تو دیگر محدثین نے پھر کیوں لکھا اس تعلق سے؟ معاویہ کے تعلق سے کیوں لکھا؟ مؤرخین نے، بہت سارے علماء محدثین مفسرین نے لکھا ہے اس کو معاویہ کے خلاف کیوں لکھا؟ وہ کیا لکھا معاویہ کے تعلق؟ بہت سارے لوگ لکھے، معاویہ کو باغی لکھے ہیں. کس نے باغی لکھا ہے؟ بخاری میں لکھا، خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے معاویہ کو باغی کہا. اور امام انوار اللہ فاروقی رحمۃ اللہ علیہ، جیسا آپ نے بھی ان کا نام لیا، کہا کہ مانتے ہیں، ان کی کتابوں کے تصدیق بھی کی آپ نے. مقاصد اسلام کے حصہ نمبر 5 میں لکھا معاویہ کو باغی انہوں نے. باغی بمانا آپ نے سمجھا ہی نہیں. اچھا باغی کسی کی، سنیے، باغی کسی کی شان میں، جہاں تک جامعہ نظامیہ کی جہاں تک بات ہے نا، جامعہ نظامیہ والے تو اگر کسی کو امیر معاویہ کے خلاف بولتے وہ سن لیتے ہیں تو مکمل اس کا رد کرتے ہیں. کرتے ہوں گے. کیا نام ہے ان کا؟ وہ ایک بوڑھے جیسے ہیں، ضعیف العمر، بہت اچھی تقریر ہوتی ہے مفتی خلیل احمد ولی ان کو لوگ کہتے ہیں. اچھا سید عزیز اللہ قادری صاحب. سید صاحب، ہاں وہ کہتے ہوں گے. وہ ہاں تو پھر آپ نظامیہ کی جہاں تک بات کریں تو نظامیہ تو اس موقع پہ قائم ہے. میں دیکھیے نا، ضروری نہیں ہے کہ میں نظامیہ کے موقف پر عمل کروں. سنیے، میں ضروری نہیں ہے کہ میرے لیے کہ میں وہاں کے موقف پر عمل کروں. میں اس کو ضروری نہیں سمجھتا، میں فرض واجب نہیں سمجھتا اس کو. تو یہ بات ہوئی نا. جی ہاں، نظامیہ کے موقف پہ آپ کا عمل کرنا ضروری بھی نہیں ہے. جی بالکل بالکل. تو بات اپنی جگہ رہی. اب میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے، باغی جو ہے کسی کی شان بڑھانے کے لیے بولا جاتا ہے، کسی کی شان گھٹانے کے لیے؟ باغی کا معنی اور مطلب آپ پہلے آپ اتنا بول دیجئے مجھے کہ باغی کس لیے بولا جاتا ہے؟ کسی کی محبت میں شان بڑھانے کے لیے بولا جاتا ہے یا اس کی شان گھٹانے کے لیے؟ دیکھیے یہ بات نہیں. پھر بغاوت کے معنی آپ کیا لیتے ہیں؟ باغی ہمارے نزدیک وہ ہے جو خلیفہ برحق کی بغاوت کیا، ان کی خلاف ورزی کیا، اور وہ جہنمی ہے حدیث کے مطابق. نہیں جی. باغی دیکھیے، باغی جو ہے نا، باغی جو ہے وہ کبھی طلب کے لیے بھی آتا ہے، ٹھیک ہے، اور کبھی تعدی کے لیے بھی آتا ہے، ٹھیک ہے. یہ کہاں پر لکھا ہے، کس حدیث میں بتائیے آپ مجھے. آپ لغت اٹھا کر میں حدیث کی بات کر رہا ہوں، آپ مجھے لغت کی بات کر رہے ہیں. پہلے جب بات معاویہ، اب یہاں پر معاویہ کون سا باغی ہے یہ بتائیے آپ. پہلے جب بات ہوگی تو مکمل بات ہوگی. بالکل مکمل بات ہوگی، لیکن ہم تو حدیث سے بات کرنا چاہتے ہیں. آپ حدیث میں معنی بتا دیجئے، اور آپ یہ بتائیے کہ معاویہ یہ کون سا باغی ہے، آپ یہ بتا دیجئے مجھے. وہی تو میں کہہ رہا ہوں بھائی، آپ پہلے مکمل بات ہوگی، آپ پہلے وہ حدیث. ارے محترم دیکھیے، آپ دیکھیے یہ بتا دیں، ضیق الوقت آپ جانتے ہیں، آپ یہ بتا دیجئے کہ معاویہ کون سی کیٹیگری کے باغی ہے. پہلے آپ باغی کا معنی مطلب بتائیں نا. میں تو بول دیا آپ کو باغی میرے نزدیک کون ہے، میں سنا دیا آپ کو، اور میں کہا کہ حدیث کی روشنی میں میرے نزدیک باغی کیا ہے، کون ہے. اب یہ تخصیص کریے، آپ معاویہ کس کیٹیگری کے باغی ہے آپ کے نزدیک، کون سے باغی ہے، کون سے معنی میں باغی لیتے ہیں آپ وہ حدیث پیش تو کیجئے نا. بخاری شریف میں 2 مقامات پر حدیث آئی، اور بھی دیگر کتب میں حدیث مبارک آئی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے فرمایا تھا، جبکہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعمیر ہو رہی تھی. تمام صحابہ ایک ایک اینٹ اٹھا کر لاتے اور آپ 2 اینٹ اٹھا کر لاتے تھے. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے بدن مبارک سے، آپ کے کپڑوں سے دھول کو، مٹی کو جھاڑا جو آپ کا جمع ہوئی تھی، اور فرمایا عمارو تقتلک فئۃ الباغیہ. میں آپ حدیث ہی نہیں سن رہے، میں آپ کو حدیث سنانا چاہتا ہوں. میں سمجھ گیا وہ جو. تو یہ حضور فرمایا کہ باغی گروہ تمہیں قتل کرے گا، تم اس کو جنت کی طرف بلاؤ گے، تمہیں جہنم کی طرف بلائے گا. ایک حدیث میں ہے کہ تم اسے اللہ کی طرف دعوت دو گے اور وہ تمہیں جو ہے جہنم کی دعوت دیں گے. پرانے نسخے کو اگر آپ اٹھا کر دیکھیں نا بخاری کے، تو یہ لفظ ہے ہی نہیں جو آپ پیش کر رہے ہیں. کون سا لفظ نہیں ہے؟ وہی
تو बुखारी में भी मतलब रद्दो बदल है, तब्दीली हुई है बुखारी में, बिल्कुल। तो फिर बुखारी को निकाल देना चाहिए दरसियात में से। देखिए साहब, दरसे निजामी में से निकाल दीजिए ना बुखारी को। देखिए आपके जिस्म में अगर एक दाना हो तो पूरा जिस्म को नहीं काटा जाएगा, या पैर में एक जख्म हो जाए तो पूरे पैर को नहीं काटा जाएगा, बिल्कुल पैर में जख्म को ठीक किया जाएगा। तो आप बुखारी को सिरे से खारिज क्यों कर रहे हैं? तो फिर आप ही लोग बोल रहे हैं कि पुराने नुस्खे में नहीं है, नए में है, तो पुराना नुस्खा लाइए, इसको निकाल दीजिए। टाइपिंग देखिए बाद में कुछ चीजें ऐड हुई हैं, ऐसा नहीं है पुराने नुस्खे में ये चीज नहीं है। अच्छा, ऐड किसने किया होगा ये बताइए? वही आप ही टाइप के लोग जो मेरे टाइप के लोग खिलाफ को नहीं समझ रहे हैं। मेरे टाइप के लोग? हाँ, अरे मेरे टाइप के लोग कैसे कर सकते हैं? तो मतलब ये है कि हमारे टाइप के लोगों की किताबों को दर्स में भी रख दिया गया। हाँ, तो आप जैसे लोगों की किताब में अल्फाज कुछ बड़े में, तो उस अल्फाज की हम तशरीह फिर करेंगे ना। तो बताइए, अब ये अल्फाज आप नहीं है बोल रहे हैं, तो पुराना नुस्खा बुखारी का आप मुझे भेजिए कि ये अल्फाज कहाँ लिखे नहीं है। तो पुराने नुस्खे में जो अल्फाज है वो सुनाइए आप। नहीं, आप पुराने जो बुखारी है उसमें सुनाइए क्या हदीस है ये। देखिए बुखारी में जो पुराने नुस्खे में है उसमें जो आपने कहा फियतुल बागिया, ये लफ्ज है ही नहीं जी। अच्छा ठीक है, बुखारी में नहीं, ठीक है आप बोल रहे हैं, तो दूसरी किताबों में है, मुस्तदरक में है, मुस्नद अहमद बिन हंबल में है। सनद फिर आप देखिए उसकी सनद सही नहीं है। अब किस एतबार से सही नहीं है? जो चाहे वो सहाबी पर तान कर दे और हम उसके जी हम उसकी सनद को मान ही नहीं सकते, उसकी सनद सही नहीं है। कैसे नहीं मान सकते? कैसे नहीं? सनद पेश करिए आप। सनद से सब बताइए, बताइए कैसे नहीं है। देखिए सनद जो है ना, आप हदीस पे सनद के साथ पढ़िए, ठीक है। अब रावियों का जो रास्ता है, सिलसिला है, उसको भी तो देखेंगे ना। सिर्फ हम ऐसा तो फिर बहुत सारी हदीसें ऐसी है, फिर उस पर सनद क्यों आप लोग पेश नहीं करते? जैसा कि हजरत अबू बकर का जनाजा है, हुजूर की बारगाह में लाया गया, बोल यार को यार से मिला लो, ये उसके अलावा फिर ये कि मेरे बाद कोई नबी हो, लौला बाद नबी लकान उमर, इस पर आप लोग हदीस क्यों नहीं पेश करते, सनद क्यों पेश नहीं करते? इस पर गुफ्तगू नहीं करते आप लोग। गुफ्तगू करना है सनद पर तो जो फजाइल अहलुल बैत के हैं उस पर करना है, या उनके दुश्मनों के खिलाफ जो हदीस है उस पर करना है? बात होगी तो सनद ही के साथ। देखिए अभी हम आपसे कुछ इस ताल्लुक से बात नहीं करना है कि हम आपसे वैसा वैसा करें, बस एक बात हुई। जी समझ रहा हूँ, मैं समझ रहा हूँ आपसे गुफ्तगू। जी देखिए किबला, मैं भी कितनी बहुत, मैं आपको तो किबला पर हूँ, हालांकि आप तो माविया के भी मानने वाले, अहमद रजा खान बरेलवी साहब के भी मानने वाले आप, फिर भी मैं आपसे इतनी अच्छी बात कर रहा हूँ। आप दूसरी सुनिए, देखें मेरी बात नहीं हुई, जो दूसरे जो बरेलवी हैं आप उनको देखते होंगे कितनी बड़ी बदतमीजी से बात करते हैं, फिर भी हम उनसे वैसी बात नहीं करते। आप इतनी अच्छी गुफ्तगू करें, बहुत अच्छा लग रहा है, फिर मैं फिर भी आपसे जो है गुफ्तगू कर रहा हूँ, ये बहुत बड़ी और बहुत अच्छी बात है ये। तो वही मैं कह रहा हूँ ना, देखिए मैं जितने भी अकाबिरीन हैं मैं तमाम को मानता हूँ। हम इमाम फारूकी अलैहि रहमा को ही मानते हैं, हम इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी को ही मानते हैं, अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी को ही मानते हैं, जी मानना चाहिए। उससे पहले मुजद्दिद अल-फसानी को ही मानते हैं। जितने भी हमारे अकाबिरीन हम सभी को मानते हैं। जहाँ तक बात रही सहाबा की, तो देखिए जो हम अपने मौक़िफ़ पर कायम हैं, ठीक है। हमारा मौक़िफ़ वही है जो हमारे असलाफ का तरीका रहा, हमारे असलाफ का मौक़िफ़ रहा। अब रही बात के तमाम हमारे अकाबरीन का भी यही अकीदा है कि ये इज्तिहादी खता उनसे हुई, ठीक है। हम हजरत अली को हजरत अमीर मुआविया से बहुत अफजल मानते हैं। लोग कहते हैं कि एक बात पूछना चाहता हूँ आपसे, आप इसकी वजाहत कर दीजिए कि मुआविया से खता इज्तिहादी हुई थी, ये कहाँ है, कौन सी हदीस में लिखा है? हम आपसे पहले बताए ना कि हम अपने असलाफ के मौका पर कायम है। अरे आप असलाफ की बात करें, मैं कुरान और हदीस से पूछ रहा हूँ आपसे। सुनिए ना भाई, फिक़ह हनफी में को फिर आप फिक़ह का भी इनकार कर जाएंगे इस तरह तो। देखिए कुरान और हदीस के मुकाबले में फिक़ह तो बाद वाली चीज है ना, फिक़ह बाद में हुई है, कुरान पहले है फिर हदीस है। सुनिए कुरान हदीस है भाई, लेकिन हर चीज हदीस में डायरेक्ट मिल जाए ये मुझे आप ये बताइए, माविया ने ये बताइए, ये भी तो कोई चीज है ना। फिर उलमा ने मैं इशारात को जानता हूँ, सुनिए 4 इशारों को जानता हूँ, ये उसूल फिक़ह में है, उसूल शाफ़ी में हम पढ़ चुके हैं, ये 4 मालूम है, हम जानते हैं इसको। आप इशारात को और दलाइल को भी जानते हैं। अरे सुनिए ना मेरी बात, मुझे मेरी बात सुनिए, बिल्कुल मेरी बात सुनिए आप। हम 4 दलाइल को भी जानते हैं। अरे आप मेरी बात ही नहीं सुन रहे आप।
ہم ہاں 4 دلائل کو بھی جانتے ہیں، 4 اشارات کو بھی جانتے ہیں. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں، آپ یہ کہیے کہ کس حدیث میں لکھا ہے کہ معاویہ کی خطا اجتہادی ہے، اور یہ بتائیے. اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں آپ سے کہ یہ پوچھوں گا میں کہ جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کی قرآن اور حدیث کی روشنی میں اس کا کیا حکم ہے. اور دوسرا یہ کہ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں، کیا معاویہ نے جب مخالفت کی مولا علی شیر خدا علیہ السلام کی، کیا معاویہ کو یہ پتہ نہیں تھا کہ مولا علی شیر خدا علیہ السلام خلیفہ برحق ہیں، خلیفہ راشد ہیں؟ بھائی پس منظر کیا تھا؟ مخالفت جو آپ کہہ رہے ہیں پس منظر کیا تھا؟ جی کیا تھا بتائیے. یہی تھا نا کہ حضرت امیر معاویہ کا مطالبہ یہ تھا کہ عثمان غنی کے قاتل کو پکڑا جائے، اس کو سزا دی جائے. جی دینا چاہیے تھا، تو مولا علی کی مخالفت کرنے کی وجہ؟ مولا علی کی مخالفت نہیں، وہ قاتل کو پکڑ کر کے سزا دی جائے، یہ مطالبہ تھا. اور امیر معاویہ اور امیر معاویہ جو تھے وہ سمجھیے کہ حضرت عثمان غنی کے قریبی بھی تھے. جی بہی وجہ ان کا تھوڑا تو حق بنتا ہے کہ وہ مطالبہ کیا جائے. خلیفہ سمجھ رہے ہیں تب تو ان سے آ کر کے بارگاہ میں کہہ رہے ہیں کہ ان کا بدلہ لیا جائے، ریکویسٹ کر رہے ہیں، عریضہ پیش کر رہے ہیں. اب رہی بات کہ آپس میں اگر معاملات ہو گئے، کچھ اس طرح معاملات آپس میں ہو جاتے ہیں، تو اس بنیاد پر ہم وہ کافر کیوں کہہ دیں گے؟ ابھی سنیے، آپ جیسے کہ بولے خلیفہ جانتے تھے، ٹھیک، خلیفہ مانتے تھے، خلیفہ برحق مانتے تھے، ٹھیک ہے نا؟ ہاں. تو معاویہ نے مولا علی شیر خدا علیہ السلام سے جنگ کی یا نہیں؟ دیکھیے، ارے نہیں، آپ بتائیے ہاں یا نہیں، میں بتا دیجیے. صرف امیر معاویہ کی آپ بات کیوں کر رہے ہیں؟ اور دیگر صحابہ جو میں ابھی بعد میں ان کی بھی کریں گے. آپ پہلے معاویہ پر ختم کر لیجئے گفتگو، اس کے بعد میں ہم پھر دوسری طرف جاتے ہیں. نہیں، پہلے یہ بتائیں نا معاویہ نے جنگ کی یا نہیں کی، آپ یہ بتا دیجیے. سارے صحابہ نے جنگ، مطلب جو ساتھ تھے انہوں نے بھی جنگ کی ہے، وہ بھی شامل تھے. جی نہیں، اس کو ہم کرتے ہیں. میں کیا بول رہا ہوں آپ سے، اس پہ بھی ڈسکس ہم کریں گے. اس پہلے آپ یہ بتا دیجیے معاویہ نے جنگ کیا نہیں. نہیں، آپ نہیں بتانا چاہ رہے. نہیں، مکمل ہی کرنا ہے. پہلے معاویہ پر مکمل کر لیجئے، اس کے بعد ہم کر لیں گے دوسروں پہ. جی آپ پہلے معاویہ کے تعلق سے بتا دیجئے. سارے اس میں اکثر صحابہ شامل تھے، ٹھیک ہے. اب جب اکثر ارے صحابہ، حضرت یہ بتا دیجئے آپ کیے تھے یا نہیں جنگ؟ جی ہلو. ہاں ہلو. جی ہاں جی نہیں آ رہی تھی، بتائیے. جی کیے تھے یا نہیں جنگ؟ اس میں صرف امیر معاویہ نہیں اور لوگ بھی شامل تھے. ارے حضرت میں یہ پوچھ رہا ہوں آپ سے، معاویہ نے جنگ کی یا نہیں، بس یہ پوچھ رہا ہوں میں تو کہہ رہا ہوں نا بھائی. جی ہاں یا نہ میں بتا دیجیے، کیے تھے تو ہاں، نہیں کیے تھے تو نہیں. معاویہ کے تعلق سے پوچھ رہا ہوں میں ابھی. تو جنگ ایک طرف سے تھوڑی ہوتی ہے، جنگ تو دونوں طرف سے دونوں ہی طرف سے ہوتی ہے. ٹھیک ہے، دونوں ہی طرف سے جنگ ہوئی. مولا علی علیہ السلام بھی جنگ میدان میں تھے، معاویہ بھی تھے، دونوں ہی طرف سے تھی. ٹھیک ہے، میں مان لیا اس کو. معاویہ نے جنگ کی یا نہیں مولا علی سے، یہ بتائیے. ہاں آپس میں معاملات تو ہوئے تھے، جنگ کیے تھے نا، جنگ کے لیے آمدہ ہوئے تھے. ہاں اس میں تو کوئی نہیں رہتا. اب یہ بتائیے، جنگ محبت میں ہوتی ہے مخالفت میں؟ یہ اصول نہیں ہے. ارے یہی تو اصول ہے. اب آپ جب کہ مان چکے کہ مولا علی علیہ السلام خلیفہ برحق ہے، معاویہ کو یہ پتا تھا، اور معاویہ مولا علی شیر خدا علیہ السلام کی مخالفت میں جنگ لڑنے کے لیے آئے، تو جو خلیفہ برحق کے وہ وجہ اس پر ڈسکس ہو چکی. وہ کیا ہے؟ سنیے نہیں بتائیے وہ کیا ہے جو خلیفہ برحق کے مقابل میں ہے، وہ کیا ہے؟ بولیے وہ کیا ہے. سنیے ایک بات سنیے. ارے اس پر حکم تو لگائیے، تحکیم کریے آپ اس پہ، کیا ہے وہ؟ دیکھیے سب سے پہلی بات یہ ہے نا. ارے حضرت آپ نہیں بتانا چاہ رہے، نہیں بتا سکتے، میں بتا دیتا ہوں، آپ اجازت دیجیے مجھے. ٹھیک ہے، آپ کی کیا رائے؟ ہاں اب یہ پوچھیے. میں جو ہے اکثر آپ کے نزدیک جو اکابر جس کو آپ مانتے وہ ان کی ہی روشنی میں بتاتا ہوں. ایک کتاب آپ پڑھے ہوں گے مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب کی، ٹھیک ہے. ان کی ایک کتاب ہے امیر معاویہ پر ایک نظر. ہاں ٹھیک ہے. انہوں نے اس کتاب میں واضح طور پر لکھا کہ جو خلیفہ برحق کے مقابل میں آ جائے وہ خارجی ہے، وہ جہنمی دوزخی ہے وہ.
جی المختصر یہ جی. اور سب سے پہلی اب یہ حدیث حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اہل البیت علیہم السلام کے لیے فرمایا تھا کہ جو تم سے جنگ کرے گا میں اس سے جنگ کروں گا. انا حرب لمن حاربکم وسلم لمن سالمکم، جو تم سے سلامتی کرے گا میں اس سے سلامتی کا برتاؤ کروں گا. اچھا جی. تو اب جو معاویہ نے جو جنگ کی ہے مولا علی شیر خدا علیہ السلام کے ساتھ، تو گویا کہ یہ جنگ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھی. یہ اصول نہیں ہے صاحب. ارے حضرت میں حدیث سنا رہا ہوں، آپ اصول نہیں ہے کہتے ہیں. آپ میں یہ پوچھتا ہوں آپ کو بتائیے جنگ کی تھی یا نہیں، آپ کہتے ہیں اصول نہیں ہے. یہ فضیلت الگ چیز ہے، ٹھیک ہے، فضیلت بیان کرنا الگ چیز. اس کا معنی اور مطلب یہ تھوڑی ہو مطلب جائے گا فضیلت حقیقت نہیں ہوتی. فضیلت حقیقت ہی ہے تو پھر اب حقیقت ہی ہے نا یہ. تو اس سے آپ یہ کیوں مراد لے رہے ہیں کہ جو مجھ کو تکلیف دے گا؟ جی جو مجھے تکلیف دے گا. اچھا حدیث میں تو یہ بھی ہے کہ جی معاویہ جو ہیں وہ امام اور مہدی ہیں. کیا ہے؟ معاویہ جو ہیں وہ امام اور مہدی ہیں. امام مہدی کس حدیث میں ہے یہ؟ ہاں امام اور مہدی، مطلب وہ امام مہدی میں نہیں کہہ رہا ہوں. ہاں ہاں نہیں سمجھ گیا، میں سمجھ گیا. امام ہے مہدی یعنی کہ بولتے ہو نا ہدایت دینے والا، ہادی و مہدی کچھ ایسا. ہادی اور ہاں ہاں مہدی. کس حدیث میں ہے یہ؟ وہ صحیح ابن حبان میں ہے. اچھا اس کی سند پیش کر سکتے ہیں آپ؟ اس پر کیا تحکیم ہے؟ ہیلو ہیلو ہیلو. ہاں ہیلو. جی جی سند اس کی جی 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 اس پر تحکیم بتائیے کیا ہے سند اس کی. میں کتاب لے کر تو نہیں بیٹھا ہوں میں. جی جی یہ ناقابل قبول ہے حضرت، اس حدیث کو نہیں مانا جا سکتا. اچھا کیوں؟ جی کیونکہ یہ حدیث صحیح نہیں ہے ہمارے نزدیک، اور یہ قرآن کی مخالفت میں ہے اور حدیث کی مخالفت میں ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی مخالفت میں یہ حدیث گھڑی گئی ہے معاویہ کی فضیلت میں. آپ کو یہ بات تو معلوم ہی ہوگا کہ 3.5 لاکھ احادیث شیعوں نے گڑھ لی ہے. یہی تو ہے نا، جو بھی فضیلت اہل البیت کے لیے آئی ہے اس کو گھڑا گیا ہے، اور جو حقیقت میں گھڑی گئی وہ گھڑی گئی نہیں ہے، وہ صحیح ہے کیونکہ وہ صحابہ کی فضیلت میں ہے. نہیں ہم لوگ تو دونوں کے قائل ہیں نا. ایسا تھوڑی ہے کہ ہم اہل بیت کی تنقید کر رہے ہیں. 3 لاکھ میں سے ایسی کون سی صرف 10 حدیثیں، میں 3 لاکھ بھی 1,50,000 بھی نہیں پوچھوں گا، ایسی کون سی ہے وہ حدیثیں جو گھڑی گئی میں ہے؟ آپ کو بھیج دوں گا. میں ابھی آپ سے مناظرہ تھوڑی کر رہا ہوں. نہیں مناظرے والی بات ہی نہیں. جب بات آئے گی تو میں بھیج دوں گا، لیکن یہ حقیقت ہے 3 لاکھ حدیثیں گڑھی گئی ہیں. کس کتاب میں ہے بتا سکتے ہیں آپ مجھے؟ کون سی کتاب میں ہے یہ 3 لاکھ گھڑی گئی تھی؟ اہل سنت کی کتاب میں؟ ہاں اہل سنت کی کتاب میں، بہت ساری کتابوں میں ہے یہ چیز. نہیں کون سی ایک کتاب؟ آپ کے واٹس ایپ پہ ڈال دوں گا. نہیں نام بتا دیجئے کہ فلاں کتاب میں لکھا ہے کہ اہل البیت کے لیے 3 لاکھ حدیثوں کو گھڑا گیا تھا. امالی توسی پڑھیے، اس میں بھی لکھی گئی ہے. کون سا صفحہ نمبر ہے؟ مطلب اس کے کچھ جلدیں ہیں، صفحہ نمبر کیا ہے اس کا؟ وہی تو میں بھیج دوں گا. جی جی ابھی کیا ہے اس میں اختلاف ہو گیا. ایک پاکستان کے ایک مولوی صاحب ہیں، مفتی کیا کہتے ہیں غفران سیالوی، انہوں نے کہا تھا کہ اہل البیت علیہم السلام کی فضیلت میں، فضائل میں 2 لاکھ حدیثوں کو گھڑا گیا، اور آپ سے میں سن رہا ہوں کہ 3 لاکھ کو گھڑا گیا. تو تضاد ہو گیا ہے اس میں. اب تو غفران سیالوی صاحب نے کہا تو ان کی تحقیق ہوگی، روایتیں مختلف ہوتی ہیں. تضاد ہے. ابھی کیا کون سا صحیح ہے، کس پر کیا تحکیم ہونا چاہیے، اور کون سی کتاب میں ہے یہ؟ اب اس میں اجمال آ گیا آپ کی نظر میں، تو اس کی تحقیق. اب توسی امالی کی آپ نے بات کی ہے، یہ معیار کے ہیں، ان کا کیا مقام ہے وہ دیکھنا پڑے گا. ابھی دیکھیے امیر معاویہ کے تعلق سے جہاں تک بات آتی ہے نا، تو محدثین نے بھی ان کی روایت کو قبول کیا ہے، ٹھیک ہے، اور بڑے بڑے صحابہ نے بھی ان سے روایت لی ہیں، سمجھے، اور حدیثیں نقل کی ہیں. جی جی. اور فاسق کی جہاں تک آپ بات کرتے ہیں تو فاسق تو ضعیف ہوتی ہے، یعنی قابل قبول ہی نہیں ہوتی ہے، یہ تو اصول ہے. جی جی. تو اب اس اصول کے مطابق بھی اگر دیکھا جائے تو امیر معاویہ معتبر ہیں،
اب رہی بات کہ جو معاملات ہوئے وہ خطا اجتہادی پر مبنی، آپ کیوں مطلب اس چکر میں پڑے ہوئے ہیں کہ امیر معاویہ کو برا بھلا کہیں یا نہیں؟ بالکل نہیں، برا بھلا والی بات نہیں ہے، ہم کسی کو برا نہیں کرتے، مطلب آپ کیوں مطلب اپنے آخرت کو خراب کرنا نہیں، چاہ رہے کہاں ہیں؟ آخرت خراب، اس میں تو آخرت اچھی ہونے والی بات ہے، کہاں اچھی ہونے والی بالکل بات اچھی ہے؟ ہوگی، کسی کیونکہ ہم صحابہ اہل البیت علیہم السلام کے دشمنوں کا رد کرتے ہیں، ان کی حقیقت لوگوں کو بالکل بتاتے ہیں۔ کیجئے، بالکل کیجئے، ہم بھی وہی تو کرتے کر رہے ہیں، ہیں ہم۔ بالکل کیجئے، لیکن کسی صحابی کی توہین کر کے مت کیجئے، جی جی، ٹھیک ہے؟ نہیں توہین نہیں، حضرت علی کا ہم بھی توہین فرمان ہے، کسی کی نہیں کرتے جناب، ہم جو حقیقت ہے وہ لوگوں کو بتاتے ہیں کہ کون باغی ہے، کس کی کیا حقیقت ہے، کون کیا ہے، وہ بتاتے ہیں ہم جیسے لوگوں کو۔ وہابیوں نے کیا، توحید کے آڑ میں انبیاء کی توہین کرنا شروع کر دی، توحید کرتے کے آڑ ہوں میں گے۔ اولیاء اللہ کی شان میں گستاخی کرنا شروع کر دی۔ جی تو جی 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 وہ ان لوگوں کا ڈرامہ شروع سے رہا ہے، سمجھے؟ جی، وہ قاسم لوگوں کا نوتوی، رہا اشرف ہوگا، علی تھانوی۔ نہیں سنیے، وہ لوگوں کا رہا ہوگا جس کو، ایک بات میں بتا ارے رہا ہوں، سنیے میری بات ہی نہیں سننا چاہ رہے آپ۔ ہوں، ہم بہت سارے اکابرین کو جانتے ہیں، بہت سارے لوگوں نے معاویہ کے خلاف لکھا ہے، تاریخ تبری میں تو بہت کچھ لکھا گیا، ابھی وہ نہیں سنا رہا ہوں میں آپ کو، اور کتابوں میں انوار اللہ فاروقی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں لکھا، اور بھی کتابوں میں ہے بہت مقامات پر معاویہ نے جو ہے، ارے سن لیجیے آپ، تو یہ ہاں، ساری چیزیں جو لکھی گئی ہیں، جو حقائق بتاتے ہیں، ہم تو نہ کسی کو گالی دیتے ہیں نہ کسی کو کچھ بولتے ہیں، تو ہم جو کتابوں میں لکھا ہے فلاں مصنف فلاں حدیث میں جو ہے محدث نے یہ لکھا ہے، تو وہ لوگ کیوں لکھے پھر جو ہم کر رہے ہیں؟ اگر وہ آخرت خراب کرنا ہے تو پھر جتنے لوگوں نے لکھا ان کی بھی آخرت خراب ہے۔ نہیں، جنہوں نے لکھا ہو، آپ بول رہے ہیں تاریخ تبری ہے اور دیگر روایت، تاریخ تبری تو بہت موٹی کتاب ہے۔ جی، اب رہی بات کہ جتنے بھی مصنفین نے لکھا، آپ ان کی حالت پہ بھی غور کیجئے گا نا۔ اب میں آپ سے حوالہ نہیں مانگ رہا ہوں، کیونکہ یہی ابھی تو مجھ کو نہیں آپ مانگ سے اس سکتے ہیں آپ، معاملے میں بالکل بات نہیں ہمارے کرنا۔ پاس بہت ساری چیزیں ایسی، ہم تو یہ بھی ثابت کر سکتے ہیں کہ نافرمان ہے وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے۔ نہیں، آپ یہ اچھا، دیکھیے، نہیں میں یہی پہلے پوچھا تھا، آپ نے اس کا جواب نہیں دیا، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نافرمان ہے اس کے تعلق سے آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے نافرمان سے مراد کیا؟ اس کی مختلف صورتیں ہیں۔ اگر کوئی گستاخ ہے تو کافر ہے۔ نافرمان سے مراد، نافرمان تو آج کے لوگ بھی ہیں، نافرمانی کر رہے، نماز چھوڑ رہے، روزہ چھوڑ رہے ہیں، تو اس کو کافر تو نہیں کہہ دیں گے۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی بات کا مطلب حکم دیا یا آپ کو بلائے کسی چیز کے لیے، تو اس کے لیے نہیں جانا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بلانے پر، اس کا کیا حکم ہے؟ کیا کہیں گے آپ اس تعلق سے؟ اگر دیکھیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بلا رہے ہیں، اگر وہ بغاوت کر رہا ہے، نہیں جا رہا، تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ بھائی ڈائریکٹ میری نظر میں تو گستاخ ہے۔ جی نبی پاک کی آواز دے تو نماز توڑ کے آنا ہے، یہ تو متفق ہے۔ بہت خوب، سبحان اللہ۔ تو اب نہیں جائے تو اس کا کیا حکم ہے؟ نہیں جائے تو ظاہر سی بات ہے گستاخ ہے وہ۔ جی، گستاخ کا کیا حکم ہے؟ گستاخ تو بھائی ظاہر سی بات ہے، جو گستاخ ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ جی جی جی، تو ایک حدیث سناتا ہوں میں آپ کو، مسلم شریف کی، سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے حدیث مبارکہ روایت ہے کہ وہ خود کہتے ہیں کہ میں بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا، تو اسی اسنا میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری ہوئی، آمد ہوئی، تو وہ کہتے ہیں کہ میں ایک دروازے کے پیچھے چھپ گیا تھا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا دست مبارک مجھ پر جو ہے تھپکا، فرمایا کہ جاؤ معاویہ کو بلا کر لاؤ۔ میں وہاں گیا، پھر لوٹ آیا، میں نے کہا کہ وہ کھانا کھاتے ہیں، کیونکہ معاویہ نے ان کو ایسے ہی کہا تھا، جب بلائے تو کہا ایسے ہی کہا تھا ان کو کہ وہ کھانا کھاتے ہیں، تو ایسے ہی 2-3 بار ہوا، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ ہے کہ وہ اس طرح سے کہتے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا اشبع اللہ بطنہ، اللہ تعالیٰ اس کا پیٹ کبھی نہ بھرے۔ اب اس تعلق سے جو آپ نے کہا، قرآن کریم کی ایک آیت مبارکہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، ایمان والو جب تمہیں اللہ اور اس کے رسول بلائیں جلدی چلے آؤ تاکہ تم کو زندگی ملے، یعنی کہ کامیابی ملے۔ سورہ انفال ہے، جی سورہ انفال کی میں آیت مبارک نمبر 24۔ تو یہ حدیث جو آپ پیش کر رہے ہیں، جی اس کی سند اور یہ حدیث بالکل بھیج دیتا ہوں میں آپ کو، اس کے متن، اس کی سند، جی بالکل میں بھیج دیتا ہوں آپ کو، بھیج دوں ابھی، صحیح حدیث ہے، مسلم کی حدیث، بالکل یہ بھیج دیجیے اس کو۔ جی بھیج دیتا ہوں میں آپ کو، اگر آپ چاہیں
تو یہ اگر آپ کہیں گے یہ متن پڑھ کر سناؤ، اس کی سند کیا ہے، تو میں انشاءاللہ تعالی وہ بھی سنا دیتا ہوں پھر آپ کو، اگر ایسی کوئی بات ہے تو۔ آپ واٹس ایپ پہ بھیجیے، ہم آپ سے واٹس ایپ میں بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ جی 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 ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ اب میں یہ پوچھ